آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی صورتحال کو کھوجنے والے ہیں جو واقعی کسی سیاسی تھرلر سے کم نہیں۔ ذرا تصور کریں G7 جیسے مستحکم اور ترقی یافتہ گروپ کے ایک اہم ملک کینیڈا میں اندر ہی اندر ایک زبردست ساز ساختی کشمکش چل رہی ہے۔ یہ ایک ایسے خطے کی کہانی ہے جو بظاہر تو ایک پرامن اور خوشحال ملک کا حصہ ہے، لیکن اب اپنی ایک الگ پہچان اور معاشی آزادی کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہا ہے۔ تو ایک ایسا صوبہ جو تیل سے مالا مال ہے، جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ آخر اپنے ہی ملک کے اندر ایک بین الاقوامی سرحد کیوں کھینچنا چاہتا ہے؟ یہ بات سننے میں ہی کتنی حیران کن لگتی ہے نا؟ ہم بالکل یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس علیحدگی کی مہم کے پیچھے اصل راز اور محرکات کیا ہیں۔ حصہ 1، کینیڈا کو تقسیم کرنے کا مطالبہ اور ایک تاریخی درخواست۔ 4 مئی کو اس تحریک میں ایک باقاعدہ اور بہت اہم موڑ آیا۔ علیحدگی کے حق میں باضابطہ طور پر ایک درخواست جمع کروائی گئی۔ اب ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔ منتظمین کا ہدف 1,78,000 دستخط تھا، یعنی کل ووٹرز کا صرف 10%، لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے 3 لاکھ سے زیادہ دستخط جمع کر لیے ہیں۔ اس تحریک کے اہم رہنما مچ سلویسٹر اسے ایک تاریخی دن قرار دیتے ہیں، اور اگر یہ قانونی طور پر منظور ہو جاتا ہے تو 19 اکتوبر کو باقاعدہ ریفرنڈم بھی متوقع ہے۔ اور اس مجوزہ ریفرنڈم کا سوال کیا ہوگا؟ وہ کچھ یوں ہے: کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ صوبہ البرٹا کینیڈا کا حصہ نہ رہے اور ایک آزاد ریاست بن جائے؟ بالکل دو ٹوک۔ اس سوال میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، کوئی مفاہمت نہیں ہے، یہ سیدھا ایک آزاد ریاست کا حتمی مطالبہ ہے۔ حصہ 2، علیحدگی کے بنیادی اسباب اور نظر انداز کیے جانے کا احساس۔ اس سارے معاملے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک خاص اصطلاح کو دیکھنا ہوگا، جسے مغربی اجنبیت یا ویسٹرن ایلینیشن کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل البرٹا کے لوگوں کے ایک طبقے کا وہ گہرا احساس ہے کہ دارالحکومت اوٹاوا میں بیٹھی وفاقی حکومت انہیں مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وفاقی فیصلوں میں ان کی آواز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور ہاں، پیسہ بھی تو ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آزادی کے حامیوں کا پختہ یقین ہے کہ اگر وہ الگ ہو گئے تو ان کی بے پناہ قدرتی دولت پوری طرح ان کے اپنے کنٹرول میں آ جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حامیوں نے ماضی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں، جہاں محض ایک مفروضے کے طور پر $500 ارب کے قرضے پر بات چیت کی گئی تھی، حالانکہ باضابطہ طور پر کوئی مالی مدد مانگی نہیں گئی۔ حصہ 3، تیل کی دولت اور معیشت، دی ویسٹرن سیڈیمنٹری بیسن۔ البرٹا کی اصل طاقت اس کی زمین میں چھپی ہے۔ یہ کینیڈا کا چوتھا بڑا صوبہ ہے، آبادی تقریباً 50 لاکھ ہے، لیکن ذرا اس نمبر کو دیکھیں: 37,90,000 بیرل۔ یہ سال 2020 میں البرٹا کی محض ایک دن کی تیل کی پیداوار تھی۔ یہ کینیڈا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا صوبہ ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسی زبردست معاشی طاقت کے بلبوتے پر ہی یہ صوبہ اپنی خود مختاری کی بات کر رہا ہے۔ لیکن یہاں آ کر اثر ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف وفاقی حکومت کا سانہ زور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور نئے قوانین لانے پر ہے، جبکہ دوسری طرف البرٹا کی پوری معیشت اسی فوسل فیول یعنی تیل اور گیس کی صنعت پر کھڑی ہے۔ البرٹا کے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت جان بوجھ کر ان کی اس بنیادی صنعت کے راستے میں قانونی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ لیکن رکیے، تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اس قدر بڑے پیمانے پر تیل نکالنے کے کچھ ماحولیاتی اور صحت کے سنگین نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ پانی اور زمین کی آلودگی، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہاں کے مقامی افراد کی خوراک کے جو روایتی ذرائع ہیں، انہیں اس سب سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ حصہ 4، مقامی آبادی کی جانب سے قانونی رکاوٹ اور ایک صدی پرانا معاہدہ۔ اب کہانی میں ایک دم سے ایک نیا اور پیچیدہ قانونی ٹوسٹ آتا ہے۔ دسمبر میں عدالت نے اس آزادی کے ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس پر البرٹا کی حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے آئینی شرط کو ہی ختم کرنے کے لیے اپنے قوانین میں ترمیم کر ڈالی، لیکن حال ہی میں مقامی آبادی کی طرف سے ایک نیا مقدمہ دائر ہو گیا ہے جس نے دستخطوں کی تصدیق کے اس پورے عمل پر فی الحال بریک لگا دی ہے۔ دراصل مقامی آبائی لوگوں کی گروپ، جنہیں فرسٹ نیشنز کہا جاتا ہے، ان کا قانونی موقف بڑا ٹھوس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صوبہ یوں ہی کینیڈا سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس جو معاہدے ہیں وہ جدید کینیڈا کے بننے سے بھی 1 صدی پہلے برطانیہ کے ساتھ طے پائے تھے۔ ان کے مطابق یہ علیحدگی ان کے آئینی حقوق اور ان تاریخی معاہدوں کی سیدھی خلاف ورزی ہے۔ فرسٹ نیشنز کے وکیل کیون ہیلی کا یہ بیان صورتحال کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس علاقے کو الگ کر کے ایک بین الاقوامی سرحد بنا دی گئی تو اس سے میرے موکلوں کے حقوق اور طرز زندگی کو نقصان پہنچے گا۔ یعنی بات صرف ایک لکیر کھینچنے کی نہیں ہے، بلکہ ان کی سماجی اور ثقافتی بقا داؤ پر لگی ہے۔
حصہ 5 عوامی رائے اور حقائق۔ پولز کیا کہتے ہیں؟ تو کیا واقعی البرٹا کا ہر شہری اس علیحدگی کا حامی ہے؟ فروری کے سروے پر نظر ڈالیں، حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ صوبے کے صرف 25% لوگ اس آزادی کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ 75% اکثریت یا تو اس کے سخت خلاف ہے یا پھر انہوں نے ابھی تک اپنا ذہن نہیں بنایا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ علیحدگی کی اس تحریک کو عوامی سطح پر ایک بہت مشکل راستے کا سامنا ہے۔ اور اس گہری عوامی تقسیم کو ہم ان دو متوازی مہمات سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طرف اسٹے فری البرٹا مہم ہے، جو علیحدگی چاہتی ہے۔ ان کے پاس 3 لاکھ دستخط ہیں، بلا شبہ یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی مہم فار ایور کینیڈین کے پاس 4.5 لاکھ دستخط موجود ہیں۔ مخالفت کا یہ پلڑا کافی بھاری نظر آتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد ایک بہت ہی زبردست سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کیا بے پناہ معاشی مفادات اور خود مختاری کی شدید خواہش صدیوں پرانے تاریخی معاہدے اور ایک ملک کے قومی اتحاد کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے جو نہ صرف البرٹا کے موجودہ بحران کو سمیٹتا ہے، بلکہ عالمی سیاست کے کئی نئے پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔